ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا میت کے حوالے سے، میں مسائل گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو میت کو غسل دینے کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے یہ عرض کر دیا تھا گزشتہ جمعے میں کہ میت کو جس تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے اس تختے کا پاک ہونا ضروری ہے. بھائی سب توجہ میری طرف رکھیں. دوسرا ایک مسنون اور مستحب عمل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو جس تختے پر میت کو غسل دینا ہے اس کو لبان کی دھونی دے دی جائے. اگر لبان میسر نہ ہو تو اگربتی وغیرہ سے بھی دھونی دی جا سکتی ہے. تیسرا مرحلہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میت کو لٹانے کے بعد اس کے کپڑے کاٹے جائیں گے. اب ذرا سمجھ لیجئے کہ جب میت کے کپڑے کاٹے جا رہے ہوں گے یا اتارے جا رہے ہوں گے، اتارنے کو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میت کو تکلیف نہ ہو اس لیے کپڑے کاٹنے کا حکم ہے. اس سے پہلے میت کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دی جائے. چادر ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے میت کا سطر بھی چھپ جائے. میت کا سطر نظر نہیں آنا چاہیے. جس طرح کسی زندہ کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح کسی مردہ کے سطر کو دیکھنا بھی جائز، بولے بھائی جائز نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے غسل کا. اب یہاں پر 2-3 اہم نکات ہیں، وہ سماعت فرما لیجئے. اللہ کرے کہ زندگی میں کبھی موقع مل ہی جاتا ہے تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ بڑا ثواب کا کام ہے. اگر کبھی موقع ملے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ثواب کمائیں. جس شخص نے غسل دینا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے میت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اب غسل تو دینا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو وہ کپڑے کی تھیلیاں بنا کر ہاتھ پہ چڑھا دی جاتی ہیں یا گلوز پہن لیے جائیں. دونوں طریقے درست ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے. اب جو غسل دے رہا ہوگا وہ چادر نہیں اٹھائے گا، چادر کے اندر صرف اپنا ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح وہ میت کو استنجا وغیرہ ظاہری طور پہ اس کا استنجا کروا دیا جائے. جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں گے تو اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ادب یہ ہے کہ میت کو قبلہ رخ لٹایا جائے. یعنی اگر یہ ہمارا قبلہ ہے تو پائنتی اس طرف ہو، سر اس طرف ہو. تو پہلے دائیں طرف، اچھا ہاں، میت کو کلی نہیں کروائی جائے گی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا. دانت روئی گیلی کر کے تو ایسے کر کے دانتوں کو صاف کر دیا جائے گا اور اسی طرح ناک کو صاف کر دیا جائے گا. اس کے بعد کانوں میں اور ناک کے نتنوں میں روئی رکھ دی جائے گی تاکہ پانی اندر نہ جائے، کیونکہ اب غسل کا مرحلہ شروع ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد میت کو بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دلوائیں گے اور اس کے جسم کا پورا دایاں حصہ دھویا جائے گا، پانی بہایا جائے گا، صابن وغیرہ لگا دیا جائے، اچھے طریقے سے اس کا دایاں حصہ دھو دیا جائے گا. پھر بالکل اسی طرح دائیں جانب کروٹ دلوائیں گے اور بایاں حصہ اسی طرح اس کا دھو دیا جائے گا. جب اس مرحلے سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو پھر سہارا ایک شخص پیچھے سے دے گا اور میت کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سہلایا جائے گا. اب یاد رکھیے گا کہ اگر اب کوئی جسم میں سے کوئی غلاظت یا گند وغیرہ نکلتا ہے تو اس کو ویسے صاف کر دیا جائے، دوبارہ سے غسل دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ غسل دینے کا آسان سا طریقہ ہے. میت کو کفن کس طرح دیا جاتا ہے اس کی تفصیل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں عرض کروں گا. بس ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب میت کو غسل دے دیا جائے، کفنا دیا جائے، تو اب میت کی زیب و زینت جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم لوگ بڑی کمی اور کوتاہی میں مبتلا ہیں. نہ میت کی کنگھی کی جائے گی، نہ اس کی داڑھی کو سنوارا جائے گا، نہ کوئی سرخی، پاؤڈر، میک اپ، کچھ نہیں. جو ہے جیسے ہے بس اللہ کے سپرد کرنا ہے. اکثر جگہوں پر ایک جنازے پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ وہ ایک نوجوان کی میت تھی تو اس کو وہ گوٹے والا دوپٹہ اسپیشلی، یہ بھائی رسم و رواج ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا. ہمیشہ ایک عمل کی کوشش ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں، اور وہ عمل کیا ہے؟ رسم و رواج کے بتوں کو توڑنا، سنت پر عمل کرنا
رسم و رواج کے بتوں کو توڑنا، یہی اصل عمل ہے۔ باقی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا تو بہت آسان کام ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا تو بہت آسان کام ہے۔ اصل مزہ تو تب ہے کہ جب لوگوں کی مرضی کو توڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ میت کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، غسل کا معاملہ، یہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہاں پر تو کم از کم سنت کے مطابق ہمیں عمل کر لینا چاہیے، یا یہاں بھی بس رسم و رواج؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میت کو بنانا، سنوارنا، اس کا سنگھار کرنا، کہیں کوئی امامہ پہنا دیتا ہے، کہیں کوئی ٹوپی پہنا دیتا ہے، کہیں کوئی دوپٹہ اڑا دیتا ہے، بھائی یہ سب رسم و رواج ہیں۔ مسئلہ درمیان میں رہ گیا تھا کہ جب میت کو استنجا کروا دیا جائے گا، طریقہ میں نے پورا آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، امید ہے کہ ذہنوں کے اندر ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک مسئلہ رہ گیا تھا، میت کو استنجا کروانے کے بعد میت کو وضو بھی کروایا جائے گا، اور وضو اسی طرح جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کو کلی نہیں کروائی جائے گی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، روئی کے چھوٹے چھوٹے گال لے کر اس سے میت کے جو ہے وہ دانتوں وغیرہ کو صاف کر دیا جائے گا، اور باقی تفصیل ساری میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ اب آ جائیں مسئلے کی طرف کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو ہم نے کفن کیسے دینا ہے۔ دو بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ یہاں سے جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جو حضرات میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ منسلک ہیں ان سے میں یہ گزارش یہ کروں گا کہ اس مسئلے کو گھروں میں جا کر خواتین کے سامنے ضرور بیان کریں، ان کو ضرور سنوائیں، کیونکہ ہمارے گھروں کی خواتین یہ میت کو کفن دینے کے معاملے میں بہت بڑی غلطیاں نہیں غلطوڑ کرتی ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دو بنیادی باتیں سب سے پہلے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ نمبر ایک، مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ میں ابھی اس کی تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، جو اہم مسئلہ ہے کہ کفن کے اندر کسی قسم کا کوئی سلا ہوا لباس مردے کو پہنانا جائز؟ بولیں بھائی سب؟ نہیں ہے۔ خواتین بڑے پھڈے ڈالتی ہیں، جی پجامہ پہناؤ، جی پجامہ پہناؤ، جی پجامہ پہناؤ۔ کیوں پہناؤ بھائی؟ وہ جی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، سطر نہیں چھپا ہوا اس کا، یا ٹانگیں اس کی کھلی ہوئی ہیں۔ میں جب یہ مضمون سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، تو ایک بات آئی خواتین سے معذرت کے ساتھ کہ ساری زندگی تو بے پردہ پھرتی رہتی ہو، تب شرم نہیں آتی ہے؟ بڑی شرم آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ میت کو چاہے وہ مرد کی ہو چاہے وہ عورت کی ہو، کسی قسم کا کوئی سلا ہوا لباس پہنانا جائز، پجامہ، قمیص، کرتا، کسی قسم کا سلا ہوا لباس پہنانا جائز نہیں ہے۔ اب سمجھ لیں اس مسئلے کو کہ مرد کی میت کے جو 3 کپڑے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک ہے لفافہ، ایک ہے ازار، اور ایک ہے قمیص۔ لفافہ بڑی چادر جو سب سے پہلے بچھائی جائے گی، اس کے بعد ازار جو اس کے برابر ہو یا اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جس میں میت کے سر سے لے کے پاؤں تک سارا ڈھک جائے۔ تیسرا جو جز ہے وہ ہے قمیص۔ قمیص کیسے ہوگی؟ مولوی صاحب ذرا ہیلپ کریں میری۔ یہ دیکھیں بھائی، جو حضرات یہ کام کرتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں کرتے ان کے لیے یہ دیکھیں بھائی، کپڑے کو ایسے کریں گے، نظر آ رہا ہے؟ اچھا، یوں کینچی لیں گے، ایسے یوں گولائی میں کپڑا کاٹ دیں گے، سمجھ آئی بات؟ یوں کینچی لیں گے، ایسے یوں آئیں گے اور یوں گولائی میں کپڑا کاٹ دیں گے اور یہ حصہ نکال دیں گے۔ اب جب اس کو کھولیں گے تو درمیان میں کیا ہو جائے گا بھائی؟ سوراخ۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کو ایسے بچھایا جائے گا، اس والے پلو کو نیچے بچھایا جائے گا اور یہ سیدھا رہے گا۔ جب میت کو لٹائیں گے تو یوں یہ پلو اٹھا کے ایسے ڈال دیا جائے گا تو میت کا سر جو ہے وہ اس سوراخ کے اندر آ جائے گا۔ یہ ہے قمیص۔ میرا خیال ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، تو مرد کا تو یہ ہو گیا بھائی کفن۔ اس کے بعد پہلے بایاں والا پلو جو ہے وہ ڈالا جائے گا میت کے اوپر، پھر دائیں طرف والا، جو دائیں طرف والا پلو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد قطریں لے کر پاؤں سے، درمیان سے اور سر سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ مرد کا کفن ہو گیا، بہت آسان اور سادہ سا۔
عورت کے کفن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 5 کپڑے ہیں، جن میں سے 3 تو یہی ہیں، لفافہ ہے بڑی چادر، اس سے چھوٹی چادر ازار، اور تیسری قمیض، قمیض یہی سلی بھی نہیں، یہی قمیض. اور چوتھے نمبر پر جو عورت کے کفن میں جو کپڑا آئے گا اس کو سینہ بند کہتے ہیں، جس سے اس کی چھاتی کو اچھے طریقے سے باندھ دیا جائے گا. اور 5واں جو کپڑا عورت کے کفن میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سر بند، یعنی وہ کپڑا لے کر ایسے اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، باندھنا بوندھنا اس کو نہیں ہے. باقی عورت کو بھی کفن دینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو لٹایا جائے گا، قمیص ڈالی جائے گی، اس کے اوپر پھر سینہ بند اچھے طریقے سے ڈال کر دونوں طرف سے دبا دیا جائے گا، سر پر اوڑھنی ڈال دی جائے گی. اور ہاں، عورت کے جو بال ہیں اس کو یوں 2 حصے کیے جائیں گے. قمیص جب پہنائیں گے تو اس کے بعد عورت کے سر کے بالوں کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد سینہ بند، اور اس کے بعد اوڑھنی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو پورا بند کر دیا جائے گا، اسی طرح پاؤں سے، درمیان سے اور سر سے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ یہ مرحلہ ہے کہ یہ کفن دینے سے پہلے کہ میت کے جو مرد ہوگا اس کے سر کے بالوں میں یا داڑھی میں ہلکی سی خوشبو لگا دی جائے، اور مرد ہو یا عورت ہو اس کے وہ جسم کے اعضاء جہاں پر ہم زندگی میں سجدہ کیا کرتے تھے ان پر کافور لگا دیا جائے گا. کافور یا مشک جو بھی اس وقت دستیاب ہو وہ لگا دیا جائے گا. یہ آسان سا اور سمپل سا طریقہ ہے. گزارش یہی ہے کہ ان مسائل کو علماء سے پوچھ کر چلا کریں، ان پر عمل کیا کریں، کیونکہ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جتنا سنت کے قریب ہو کر عمل کیا جائے گا اتنا زیادہ اجر ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. بدعات کی، خرافات کی، رسم و رواج کی نہ پہلے کسی موقع پر کوئی جگہ ہے، نہ ان موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ بالکل کوئی جگہ نہیں ہے.